الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ دروس شعب الایمان کے سلسلہ میں ہمارا 7واں درس ہے اور آج کے درس کا موضوع ہے ایمان بالآخرت۔ اس سلسلہ میں میں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، پھر اگر کسی بات میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اگر اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اس بات کو اللہ اور رسول کی بارگاہ میں پیش کرو، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا ہے۔ ایمان کے بنیادی ارکان میں سے اہم رکن ایمان بالآخرت ہے۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں یوم آخرت پر ایمان کے باب میں علامہ حلیمی علیہ رحمہ کا فرمان لکھا ہے۔ لکھتے ہیں وَمَعْنَاهُ تَصْدِيقُ بِأَنَّ لِأَيَّامِ الدُّنْيَا آخِرَةً، اس کا معنی تصدیق کرنا ہے کیونکہ دنیا کے دنوں کے لیے آخرت ہے۔ ای ان هذه الدنیا منقضیۃ وَهَذَا الْعَالَمُ مُنْتَقَدٌ یومًا صُنْعُهُ مُنْحَلٌ ترکیبُهُ۔ آپ لکھتے ہیں کہ یعنی بے شک یہ دنیا ٹوٹ جانے والی ہے اور یہ عالم یعنی یہ جہان، اس کی بناوٹ ایک دن ٹوٹنے والی ہے اور اس کی ترکیب تحلیل ہونے والی ہے۔ وَفِي الْاعْتِرَافِ بِانْقِضَائِهِ اعْتِرَافٌ بِابْتِدَائِهِ، اور اس کے ختم ہونے کے اعتراف کے ساتھ اس دنیا کی ابتدا ہونے کا بھی اعتراف ہے۔ میرے عزیزو، اس کائنات میں انسان کی زندگی برائے نام ہے۔ دنیاوی زندگی کی یہ رونقیں اور رعنائیاں ختم ہو جائیں گی، نظام کائنات معطل ہو جائے گا، اجرام فلکی آپس میں ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، فلک بوس پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کر روئی کے سفید گالوں کی طرح اڑیں گے، روح فرسا کڑک اور جان لیوا گڑگڑاہٹ پیدا ہوگی جو کانوں کو پھاڑ رہی ہوگی، ستارے بے نور ہو جائیں گے، نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا، ابتدا سے لے کر قیامت تک کی تمام مخلوق دربار الہی میں پیش ہوگی، ہر نفس پر ہیبت اور وحشت طاری ہوگی، خوف و ہراس کی وجہ سے نفسا نفسی کا عالم ہوگا، مخلوق کا حساب ہوگا، متقین کے علاوہ ہر کوئی ایک دوسرے کا دشمن ہو جائے گا، دنیاوی زندگی کی کارکردگی اور رپورٹ پر جنت و دوزخ کا فیصلہ ہوگا، مظلوم کو ظالم سے حق دلایا جائے گا، صحیح انصاف اور عدل کا ایسا بول بالا ہوگا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ جب یہ سب رونما ہوگا اس عرصے کو آخرت کا دن کہا جاتا ہے، اس عرصے کو قیامت کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے آخرت پر ایمان کے حوالے سے بہت ساری آیات ارشاد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین اور متقین کی ایک نشانی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 میں بیان کی ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ المزمل کی آیت نمبر 17، 18 اور 19 میں یوم آخرت کی کیفیت اس طرح بیان فرمائی ہے، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا۔ پھر اگر تم کفر کرو تو اس دن کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، آسمان اس کی وجہ سے پھٹ جائے گا، اللہ کا وعدہ ہو کر رہنا ہے، بے شک یہ ایک نصیحت ہے، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرے۔ صاحبو، یوم آخرت
یوم جزا اور سزا ہے، حساب کتاب کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے دیے جائیں گے۔ تو جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ میرے عزیزو، دنیا میں ظلم کر کے چھپ جانے والے یا کسی طرح بچ جانے والے مجرموں کو سزا کون دے گا؟ کب دے گا؟ اس مشکل سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں، سوائے اس کے کہ قیامت کے قیام اور بدلہ کے دن یعنی یوم آخرت کو تسلیم کر لیا جائے، جس دن سب کا ریکارڈ سامنے آ جائے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 161 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ سارے احوال کس دن کے ہیں؟ قیامت کے دن کے ہیں، جو میں آیات تلاوت کر رہا ہوں، یہ سارے کام آخرت کے دن کے ہیں۔ اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینہ امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد۔ یاد کرو جس دن ہر شخص اپنے تمام اچھے اور برے اعمال اپنے سامنے موجود پائے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش اس کے درمیان اور اس کے اعمال کے درمیان کوئی دور دراز کی مسافت حائل ہو جائے، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے، اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اسی طرح سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 19، 20 اور 21 میں آخرت میں ظالموں کی بے بسی اس طرح اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے یوم یحشر اعداء اللہ الی النار فہم یوزعون، اور جس دن اللہ کے دشمن آگ کی طرف ہانکے جائیں گے تو ان کے پہلوں کو روکا جائے گا حتی اذا ما جاؤہا شہید علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم بما کانوا یعملون، حتیٰ کہ بعد والے ان سے آ ملیں، یہاں تک کہ جب وہ سب آگ کے پاس آ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں سب ان کے خلاف ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ کہیں گی ہمیں اس اللہ نے بولنے کی قوت بخشی جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے، اور اس نے تمہیں پہلی مرتبہ بنایا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 90، 91، 92 اور 93 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت پرہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی۔ بُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَافِينَ، اور دوزخ گمراہوں کے لیے ظاہر کر دی جائے گی۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان سے کہا جائے گا وہ بت کہاں ہیں جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو لوگ آخرت کے منکر ہیں، منکرین آخرت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بڑی وعیدیں سنائی قرآن مجید کے اندر، بہت ساری آیات ہیں، میں صرف 2 آیتیں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 147 میں آخرت کے منکرین کو اس طرح اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا یعملون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تو ان کے تمام اعمال برباد ہوئے، انہیں ان کے اعمال ہی کا بدلہ دیا جائے گا۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 10 میں بھی
جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے انہیں دردناک عذاب سے ڈرایا گیا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. عزیزان من، اللہ تعالیٰ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وقوع قیامت کا علم عطا فرمایا ہوا تھا، لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بڑی بڑی اور چھوٹی چھوٹی نشانیاں تو بتائی ہیں، لیکن قیامت کا دن اور سن نہیں بتایا. کیونکہ اگر آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے تو قیامت کا آنا اچانک نہ رہتا، اور پھر اس لیے بھی نہ بتایا کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے مصدق ہیں، مکذب نہیں. دیکھیں، قیامت کے حوالے سے میں آپ کو عقلی دلیل دینے لگا ہوں کہ قیامت آنی کیوں ضروری ہے. ہم اس دنیا میں دیکھتے رہتے ہیں کہ بعض لوگ ظلم کرتے کرتے مر جاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں بعض لوگوں کی ساری زندگی ظلم کرتے گزر جاتی ہے، ظلم کرتے کرتے وہ مر جاتے اور ان کو ان کے ظلم کی کوئی سزا نہیں ملتی. اور بعض لوگ مظلومیت سہتے سہتے مر جاتے ہیں، ان کو ان کی مظلومیت کی کوئی جزا نہیں ملتی. اگر اس جہان کے بعد کوئی اور جہان نہ ہو تو ظالم سزا کے بغیر اور مظلوم جزا کے بغیر رہ جائے گا، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس عالم کے بعد کوئی اور عالم ہو جس میں ظالم کو سزا دی جائے اور مظلوم کو جزا، کیونکہ جزا اور سزا اس وقت جاری ہو سکتی ہے جب بندوں کے اعمال ختم ہو جائیں. جب تک بندوں کے اعمال ہوتے رہیں جزا اور سزا، کیونکہ اعمال نامہ جاری رہتا ہے، مکمل نہیں ہوتا، اور جب تک تمام انسان اور یہ کائنات ختم نہیں ہو جاتی لوگوں کے اعمال کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا. مثلا قابیل نے قتل کرنے کا طریقہ ایجاد کیا، اب اس کے بعد جتنے قتل ہوں گے ان کے قتل کے جرم سے قابیل کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جاتا رہے گا. اس لیے جب تک قتل کا سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا قابیل کا نامہ اعمال مکمل نہیں ہو سکتا. اسی طرح ایک شخص مسجد یا کنواں بنوا کر فوت ہو جاتا ہے، جب تک اس مسجد میں نماز پڑھی جاتی رہے گی، جب تک اس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں گے، اس شخص کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی. اور جب تک یہ دنیا اور اس میں لوگ موجود ہیں مسجد میں نماز پڑھی جاتی رہے گی، کنویں سے پانی پیا جاتا رہے گا، اور اس وقت تک اس شخص کا نامہ اعمال بھی مکمل نہیں ہوگا. اس لیے لوگوں کے نامہ اعمال کو مکمل کرنے کے لیے دنیا اور دنیا والوں کو مکمل ختم کرنا ضروری ہے، اور اسی کا نام قیامت یا یوم آخرت ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اس کی متقاضی ہے کہ جزا اور سزا کا نظام قائم کیا جائے، اور جزا اور سزا کو نافذ کرنے سے پہلے قیامت کا قائم کرنا ضروری ہے. میرے عزیزو، اتنی ساری وعیدیں میں نے آپ کو سنائی ان لوگوں کے لیے جو آخرت کے منکر ہیں، پھر میں نے آپ کو ایک عقلی دلیل بھی دی کہ قیامت کیوں ضروری ہے. اب آخر میں وہی قیامت والا دن جس کی ہولناکیاں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، آپ کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کی ٹھنڈی ہوا تھوڑی سی محسوس کروانا چاہتا ہوں کہ جب ہر طرف نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہر طرف دنیا تڑپ رہی ہوگی، ایک دوسرے کے دشمن لوگ بن جائیں گے، تو وہاں ایک محبوب ایسا ہوگا جو سہولت سینٹر لگا کے بیٹھا ہوگا. سنیے، حضرت نضر بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ درخواست کی. کنہوں نے درخواست کی؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ درخواست کی، ان یشفع لی یوم القیامہ، حضور آپ قیامت کے دن میری شفاعت کیجیے گا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی نا کہ حضور قیامت والے دن میری شفاعت کیجیے گا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا فاعل، انس میں شفاعت کروں گا. کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ فأین اطلبک، حضور پھر میں آپ کو تلاش کہاں کروں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلبنی اول ما تطلبنی علی الصراط،
انس تم سب سے پہلے مجھے پل صراط پر تلاش کرنا۔ کہتے ہیں میں نے عرض کی فَإِن لَمْ أَلْقَكَ عَلَى الصِّرَاطِ، حضور اگر پل صراط پر میری آپ سے ملاقات نہ ہو سکی تو ارشاد فرمایا فَاطْلُبْنِي عِنْدَ الْمِيزَانِ، انس پھر تم مجھے میزان کے قریب تلاش کرنا۔ کہتے ہیں میں نے تیسری مرتبہ پھر درخواست کی فَإِن لَمْ أَلْقَكَ عِنْدَ الْمِيزَانِ، حضور اگر میزان کے پاس بھی میری آپ سے ملاقات نہ ہو سکی تو ارشاد فرمایا فَاطْلُبْنِي عِنْدَ الْحَوْضِ فَإِنِّي لَا أُخْطِئُ هَٰذِهِ الثَّلَاثَ الْمَوَاطِنِ، پھر تم مجھے حوض کوثر کے پاس تلاش کرنا، کیونکہ میں ان 3 جگہوں کے علاوہ اور کہیں نہیں رہوں گا۔ یہ یوم حشر ہے جب ساری دنیا نفس نفسی کے عالم میں ہوگی، اس وقت بھی آپ کے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے اس ہولناک منظر میں بھی حشر والے دن 3 سہولت سینٹر لگا کے بیٹھے ہوں گے۔ یہ ای سینٹر آپ دیکھتے ہیں نادرا کے سہولت سینٹر، ہمارے آقا یہ 3 سہولت سینٹر اپنے غلاموں کے لیے لگا کے بیٹھے ہوں گے۔ جو حضور کو ڈھونڈنا چاہے وہ پل صراط پہ چلا جائے، جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا چاہے وہ میزان پہ چلا جائے، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا چاہے وہ حوض کوثر پہ چلا جائے۔ یہ بات میں آپ کو حوصلہ دلانے والی حدیث مبارکہ اسی لیے سنائی ہے کہ میں نے آپ کو 17 قرآن کی آیات سنائی ہیں، 17 آیات سنائی ہیں، اور ساری قیامت کی ہولناکیوں والی، ڈرانے والی، اور آخر میں آپ کا حوصلہ باندھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی سنایا حدیث مبارکہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت پہ ایمان رکھ کے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔